السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہراسمنٹ کے طریقے پر کہ جس کو عام طور پر بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر ہم جو ہراسمنٹ کے جن طریقوں کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو فزیکل ٹچ کیا جاتا ہے، یا پھر ریپ کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس طرح کی دوسری ٹیکٹکس کو استعمال کیا جاتا ہے جنسی درندوں کی جانب سے آپ کو ہراساں کرنے کے لیے، یا وربلی بھی ہراساں کیا جاتا ہے۔ لیکن ہراساں کرنے کی ایک اور نہایت ہی عجیب و غریب قسم کی ایک سچویشن ہے کہ جس میں ہراساں کرنے والا معصوم بچیوں کو پھول، خصوصاً ان بچیوں کو جو کہ اسکول گوئنگ ہوتی ہیں، 12 سال سے لے کے تقریباً 15، 16، 18 سال کی بچیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان معصوم بچیوں کو ہراساں کرنے والوں کی طرف سے کوئی پھول یا کوئی تحفہ یا کوئی لو لیٹر دیا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایک نہایت تشویشناک اور شرمناک رجحان یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ کچھ درندہ صرف لوگ معصوم بچیوں کو پھول، تحفے یا چھوٹے گفٹ دے کر انہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بظاہر ایک معمولی سا عمل لگتا ہے، مگر دراصل یہ ہراسمنٹ کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ یہ لوگ خود کو مہذب اور نیک ظاہر کرتے ہیں، مگر ان کے ارادے ناپاک ہوتے ہیں۔ وہ بچیوں کی معصومیت، نادانی اور بھروسے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پہلے مسکراہٹ، پھر چھوٹے تحفے اور پھر دوستی کے بہانے، یہ سب ایک خطرناک کھیل کا حصہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جانتے ہیں کہ بچیاں ابھی دنیا کی چالاکیاں نہیں سمجھتی، اس لیے وہ ان پر پیار اور توجہ کا جال پھینکتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ توجہ نہیں، یہ بھی ایک ہراسمنٹ کی ہی قسم ہوتی ہے، اور یہ زہر میں بھجا ہوا دھاگا ہے جو کہ آہستہ آہستہ ان کی عزت، ذہن اور اعتماد کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر تحفہ، ہر پھول اور ہر تعریف نیک نیت سے نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی شخص بار بار گفٹ، پھول یا بلا وجہ شفقت آپ کی بچیوں کی طرف دکھائے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے کھل کر بات کریں، اور کسی بھی اجنبی شخص کی طرف سے، چاہے وہ اسکول، مدرسہ، گھر، گلی، بازار، جہاں پر بھی ہو، اور اس کی طرف سے کوئی بھی آپ کو کوئی بات روک کر کہنے کی کوشش کی جائے تو فوری طور پر بچوں میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اس شخص کو انکار کر دیں۔ اساتذہ اور اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں میں خود اعتمادی پیدا کریں اور ایسی معاملات پر آگاہی دیں۔ ہمیں بطور قوم یہ ماننا ہوگا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کردار کشی، اخلاقی زوال اور انسانیت کی تذلیل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جنسی درندے تحفے کی صورت میں، پھول کی صورت میں یا کسی لو لیٹر کی صورت میں بچیوں کو اپنے جال میں اس طرح سے پھنساتے ہیں کہ معصوم بچیاں بغیر کچھ سوچے سمجھے اکثر و بیشتر وہ یہ تحفہ یا پھول قبول کر لیتی ہیں، اور وہ گھر سے چوری چھپے ان افراد سے رابطے میں اور ملنے جلنے کی کوشش کرنے لگتی ہیں، اور ان افراد کے لیے، ان جنسی درندوں کے لیے وہ ایک ترنمالا بن جاتی ہیں، اور ان کے لیے ان کے ہدف کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی بچیاں اکیلی اسکول جاتی ہیں یا مدرسے یا کہیں پر بھی جاتی ہیں تو آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ ان میں یہ آگہی پیدا کریں، ان میں یہ شعور پیدا کریں کہ کسی بھی اس قسم کی کسی غیر شخص کی، اجنبی شخص کی طرف سے جو آپ کی طرف پیش رفت کی جاتی ہے اس کو فوری طور پر اسی وقت نہ کر دیا جائے۔ اس کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی بھی پھول، تحفہ یا لو لیٹر کو قبول کرنے کی، یا اس کو پڑھنے کی، یا پڑھ کے اس لو لیٹر میں مزید انٹرسٹ پیدا کرنے کی کہ اگلے لو لیٹر میں کیا لکھا ہوگا، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی اس کو پہلے ہی سٹیپ پر نہ کہہ کے اس سلسلے کو فوری طور پر اسی جگہ پر ختم کر دینا ہی بچی کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بچی
پھول، تحفہ یا لو لیٹر ایک بار قبول کر لیتی ہے تو پھر اس کے پاس آگے نہ کرنے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ان کے جال میں آتی چلی جاتی ہے۔ اور گھر والے زیادہ تر ان تمام واقعات اور معاملات سے لا علم ہوتے ہیں، اور جو بعد میں یہ ملاقاتیں جو ہے بلا آہر گھر سے بچیوں کے فرار کا باعث بھی بنتی ہیں، کیونکہ دوسرے شخص نے ان کی مکمل طور پر اتنے عرصے میں برین واشنگ کر دی ہوئی ہوتی ہے اور صحیح غلط کی تمیز کو بالکل ہی ختم کر دیا ہوتا ہے۔ میں اپنے بچپن کے واقعات کو جب یاد کرتی ہوں تو مجھ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ بھی اکثر و بیشتر ایسا ہوا کہ جب میں اپنی اسکول لائف میں تھی تو راستے میں جاتے ہوئے اچانک سے آپ کو کوئی بھی لڑکا جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا کہ مجھے آپ سے راستہ پوچھنا ہے، اور راستہ ہم سمجھیں گے کہ وہ راستہ ہم سے پوچھنا ہے، تو اس کے بہانے وہ اپنی آپ سے یہ بات کرنی شروع کر دے گا کہ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو آپ کا کام ہے ایسی صورت میں کہ آپ فوری طور پہ آپ اس سے کہیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور یہاں سے پتلی گلی سے نکلتے بنیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ ان کے سے گفتگو میں دلچسپی ظاہر کریں گے تو اتنا ہی آپ ان کی باتوں میں الجھتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے بہتر آپشن ہوتا ہے کہ آپ ان کو نہیں کہہ کر وہاں سے اپنا راستہ جلدی سے ناپیں اور نکلنے کی خود بھی کوشش کریں۔ اسی طرح مجھے اپنی یونیورسٹی کے دنوں کا بھی ایک واقعہ یاد ہے کہ میرے گھر کو جو راستے آتے تھے وہ میں یونیورسٹی کے پوائنٹ پر آیا کرتی تھی، اور میرے گھر کو دو جانب سے راستے لگتے تھے۔ پوائنٹ کبھی ایک سائڈ سے جانے والے راستے پہ اتار دیتا تھا تو کبھی دوسرے راستے پہ۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں اسی طرح یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی، یونیورسٹی کے پوائنٹ پر ہی، تو اچانک سے میں راستے سے گزر رہی تھی تو ایک آدمی جو ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ سے کوئی بھوت اتر کے جیسے آ گیا یک دم، nobody was around there, but suddenly somebody came there، اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں تو خود ہی دیکھ کے حیران ہو گئی کہ وہ راستہ تو میں نے کبھی زندگی میں اختیار ہی نہیں کیا تھا۔ یونیورسٹی نے کسی وجہ سے یونیورسٹی کا پڑھنے کسی وجہ سے روٹ کو چینج کیا تھا، جس کی وجہ سے میرے کو وہ دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا تھا، اور میں بہت کم اس راستے سے آیا جایا کرتی تھی۔ بالکل آپ یوں کہہ لیجیے کہ میں اس راستے کو بہت کم استعمال کرتی تھی، تو یا کرتی ہی نہیں تھی۔ تو وہ آ کے کہنے لگا کہ مجھے آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، تو میں تو سٹ پٹا کر رہ گئی۔ میں نے کہا میں کبھی اس راستے سے گزری ہی نہیں اور ان کو میرے سے محبت ہو گئی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ایک صرف چال ہوتی ہے آپ کو گھیرنے کے لیے، اور آپ کو اس چال سے کیسے نکلنا ہے کہ آپ کو ان ایسے افراد کو اسی وقت کہہ کے کہ بھائی ہمیں کوئی کام نہیں ہے، ہم نہ کچھ سننا چاہتے ہیں نہ کوئی بات مزید کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے فوراً یہاں سے چلے جائیے اور آپ اپنے قدم وہاں سے تیزی سے بڑھا کر آگے کی جانب نکل جائیے، اور ایسے افراد کے ساتھ فضول قسم کی باتوں میں انوالو ہو کر نہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور نہ اپنے آپ کو ان کے لیے چیپ ٹارگیٹ بنائیں۔ تو یہ ایک ایسے حربے ہوتے ہیں جو کہ یہ جنسی درندے چھوٹی بچیوں کے لیے نہایت ہی خوشنما بنا کر، لیکن ان دونوں قسم کے جنسی درندوں کا مقصد صرف بچیوں کو ہی ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ گندے طریقوں سے ہریسمنٹ کے طریقے اپناتے ہیں اور کچھ لوگ اپنا ہدف تو ان کا وہی ہوتا ہے، لیکن اس خوشنما طریقے کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم چھوٹی عمر سے ہی اپنی بچیوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ کسی بھی ایسی ایڈوانسمنٹ کو جو کہ کسی اجنبی شخص کی طرف سے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے زمانے میں یا مدرسے میں یا گلی محلے میں کہیں طرف سے بھی، یا کسی خاندان میں کسی کزن کی طرف سے بھی جو ہو، اس کو اسی وقت وہاں پر روک دیجئے، نو کہہ کے اینڈ آگے بڑھ جائیے، کیونکہ یہ لوگ آپ کی زندگی میں جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، یہ آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی کے لیے درد سر بن کر رہ جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا موضوع تھا جو کہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ بھی ایک ہریسمنٹ کی ایک قسم ہے جس کو کہ بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اکثر بچیوں کو میں نے اپنی کالج لائف میں بھی دیکھا کہ وہ اس طرح کے درندوں سے وہ تحائف وصول کرنے لگ جاتی ہیں، اور وہ گھر والوں سے چھپاتی ہیں، اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہیں لو لیٹرز یا پھر تحفے وغیرہ، پھول وغیرہ، جو بھی جولری ان کی طرف سے دی جاتی ہے، اور وہ پھر ان سے لالچ میں بھی آ جاتی ہیں اور وہ ان سے تحائف قبول کرتی رہتی ہیں، اور بلاخر بڑھتے یہ بات اللہ جانے کون سے انجام کو جاتی ہے۔ تو
اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ ایسی کسی بھی ایڈوانسمنٹ کو فوری طور پہ وہیں پہ ہی روک دیں، اور اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے اپنے والدین کو انفارم کریں، تاکہ کل آنے والی کسی بھی مصیبت کے بارے میں یا کسی بھی مصیبت یا کسی بھی پریشان صورتحال سے اگر گزرنا پڑے تو والدین کے علم میں پہلے ہی ہو کہ ایسی کوئی بات تھی یا نہیں تھی، یا اس کو کس طرح سے، کیونکہ والدین اس بات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اپنی بچیوں کو اعتماد میں رکھیں اور ان کو کوئی بھی ایسے فیصلے اکیلے نہ کرنے دیں، یا باتوں کو ایسی نوبت ہی نہ آنے دیں کہ وہ باتیں آپ سے چھپائیں اور کل آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے باعث شرم اور باعث ندامت بن جائیں۔ اسی بات کے ساتھ میں اپنے آج کے اس سوشل ٹاپک اور بلاگ کو ختم کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جہاں کہیں بھی آپ لوگ رہیں خوش و خرم رہیں اور محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔